السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم علم و ذکر کی بات کریں گے۔ اصل علم تو وہ ہے جو اللہ کی پہچان کروا دے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث کا علم۔ اس وقت امت کا دل اس علم سے خالی ہو گیا ہے جو کامل دین پر چل سکے، اور وہ ہے فضائل کا علم۔ اور اللہ پاک کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ اللہ پاک نے فضائل علم کو قرآن پہلے اتارا اور احکامات کے علم کے قرآن کو بعد میں اتارا۔ اس لیے علم کو سیکھنے میں ہمیں 3 لائنوں کی محنت کرنی ہے۔ ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کو سمجھ کر چلنا چاہیے، برے کام سے بچنا چاہیے، اور قرآن کو روز پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں علم کی معلومات ہو۔ اب ہم اس کی کچھ لائنیں پڑھتے ہیں جن پہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنے آنے والے دنوں میں۔ پہلا، تعلیم کو حلقے کے ذریعے فضائل علم کو اتنا عام کیا جائے کہ مردوں اور عورتوں کو اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ دوسرا، اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا جائے یا علماء کی خدمت میں بیٹھے جانے کو بھی عبادت سمجھا جائے۔ تیسرا، اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے۔ ذکر اللہ پاک کا نام اتنی کثرت سے لیا جائے کہ اللہ پاک غفلت سے دور کر دے۔ ہمیں جب بھی کھڑے رہے بیٹھے رہے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، جس سے ہمارے دل میں اللہ پاک کے دل میں غفلت دور ہو جائے، اپنے اندر اللہ کا دھیان آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں 3 لائنوں کی محنت کرنی ہے۔ پہلا، اپنے اندر اللہ کا دھیان آ جائے، اس کے لیے دوسروں کو ذکر کا شوق اور فکر دلا دیا جائے، دوسروں تک علم کو پہنچانا ہے۔ دوسرا، خود دھیان لگا کر ذکر کیا جائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا، اللہ سے رو رو کر ذکر کے فضیلت کو مانگنا ہے۔ علم و ذکر، علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے، علم جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے اور ذکر جو ہے وہ ہماری روشنی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے قرآن کے بارے میں، اور علم حاصل کرنے سے ہی کام نہیں چلے گا، ہمیں ذکر بھی کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہی علم اور ذکر 2 بڑے طاقتور عمل ہیں کہ ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے، مطلب کم سے کم اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان کر سکیں۔ حدیثوں سے مراد ہے کہ جو انسان علم و دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دریا کی مچھلیاں، پرندے درندے اور چرندے سب مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ علم و ذکر کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں 3 لائنوں کی محنت کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں علم اور ذکر لانے کے لیے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنی آگے کی۔ اس میں سب سے پہلے پوائنٹ ہے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے فضائل علم کو اتنا عام کیا جائے کہ مردوں اور عورت کو اس کا شوق پیدا ہو جائے اور اپنے اندر اللہ کا دھیان آ جائے۔ اس کے لیے دوسروں کو ذکر کا شوق کریں اور فکر دلا دیا جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا جائے، یہ علماء کی خدمت میں بیٹھے جانے کو بھی عبادت سمجھا جائے، اور خود دھیان لگا کر ذکر کیا جائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے اور عبادت کو اچھے سے کرنا چاہیے، ٹالا مٹولی نہیں کرنا چاہیے، اور دھیان لگا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اب ہم اس کا تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں یہ دیا ہے کہ اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے، اور اللہ سے رو رو کر ذکر کی فضیلت کو مانگنا ہے اور ذکر کرتے رہنا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے، جس سے ہمارے اندر علم اور ذکر کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم علم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور علم پہ عمل بھی کریں، مطلب ذکر بھی کریں۔ یہ علم و ذکر 2 بہت ہی طاقتور عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کی زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور انسان
کو قیامت کے دن اس کے قبر میں روشنی رہتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور میری ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔